بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق اور میں ہوں صدف علی خان۔ ناظرین، کھیل کی خبریں لیے میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ As President of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions and perform my function honestly to the best of my ability, honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. and the law. آصف علی زرداری نے صدر پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر میں پروقار تقریب میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف، قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور ارکان پارلیمنٹ کی شرکت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، مسلح افواج کے سربراہان اور اعلیٰ حکام بھی تقریب میں موجود تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا اور مالدیپ کے سربراہوں کی طرف سے تہنیتی پیغامات پر اظہار تشکر۔ دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے اور مل کر کام کرنے کا عزم۔ عوامی حکومت کا فلاحی اقدام۔ وزیر اعظم نے رمضان ریلیف پیکج کا رقم 7.5 ارب روپے سے بڑھا کر 12.5 ارب روپے کر دیا۔ ابتدائی طور پر 1200 موبائل پوائنٹس اور 1300 مستقل پیکج ریلیف مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ غریب، نادار اور مستحق افراد تک رمضان ریلیف پیکج پہنچایا جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ماڈل رمضان بازار کنٹرول روم کا دورہ، مانیٹرنگ کا جائزہ۔ ڈیش بورڈ پر پیش کردہ اعداد و شمار کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ رمضان پیکج کی گھروں میں ترسیل کی مانیٹرنگ کی ضرورت پر زور۔ عوام کو ان کا حق دہلیز پر پہنچائیں گے، کوئی رکاوٹ یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف۔ علاقائی تجارت میں اہم سنگ میل، پاکستان سے زمینی راستے سے روس تک پھلوں کی ترسیل کا آغاز۔ NLC کی گاڑیوں کا قافلہ کینو کی کھیپ لے کر روس پہنچ گیا۔ ٹرکوں کے پہنچنے پر استقبالیہ تقریب۔ گاڑیوں نے مجموعی طور پر 6000 کلومیٹر فاصلہ طے کیا۔ 14 گاڑیاں روس کے شہر دربند اور 2 گروزنی پہنچیں۔ سعودی عرب کی گوادر کے بارش متاثرین کے لیے امداد، سامان میں 9000 خیمے اور 9000 راشن کے تھیلے شامل۔ مشکل گھڑی میں پاکستانی بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، گوادر میں طوفانی بارش کے متاثرین کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کے ساتھ میڈیا سے گفتگو۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت جاری۔ صہیونی فوج کی رفح خان یونس اور دیر بلح میں بمباری، مزید 85 فلسطینی شہید، 122 زخمی۔ نصیرات بناگزین کیمپ میں 15 خواتین اور بچے شہید۔ رفح میں حملے میں ایک رہائشی ٹاور تباہ۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض فوج کے ظالمانہ ہتھ کنڈے، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں تیزی۔ مقبوضہ وادی کھلی جیل میں تبدیل، 10 لاکھ سے زائد قابض فوج کے ہاتھوں نہتے کشمیریوں کی زندگی اجیرن۔
حریت قیادت کا عالمی برادری سے ظالمانہ کارروائیاں رکوانے کا مطالبہ۔ یوم پاکستان پر مسلح افواج کی خصوصی پریڈ کے لیے تیاریاں جوش و خروش سے جاری۔ پریڈ گراؤنڈ کی خصوصی سجاوٹ خوبصورت پھولوں اور پودوں سے مزین کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ داخل، ساحلی اور جنوبی علاقوں میں بارشیں، کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، موسم خوشگوار۔ بالائی بلوچستان، خطہ پوٹوہار، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش، پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ سعودی پروفیشنل فٹ بال لیگ الاہلی نے تعاون کو 1 گول سے ہرا دیا۔ میچ کا فیصلہ کن گول فیرس برکان نے اسکور کیا۔ لیگ ٹیبل پر الاہلی کی 47 پوائنٹس کے ساتھ تیسری پوزیشن، الہلال 65 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست۔ عالمی نمبر 1 سربیا کے نوواک جوکووچ کی 5 سال بعد انڈین ویلز ٹینس ٹورنامنٹ میں واپسی۔ جوکووچ آسٹریلیا کے الیگزینڈر ووکچ کو ہرا کر تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے۔ سربین سٹار اس سے پہلے 5 مرتبہ انڈین ویلز ٹائٹل اپنے نام کر چکے ہیں۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ خبروں کی تفصیلات شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، آصف علی زرداری نے صدر پاکستان کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ اس سلسلے میں تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں محمد مظہر عباس۔ آصف علی زرداری نے ملک کے 14ویں صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ ایوان صدر اسلام آباد میں ہونے والی حلف برداری کی پروقار تقریب میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان سے حلف لیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سبکدوش ہونے والے صدر ڈاکٹر عارف الوی اس موقع پر موجود تھے۔ As President of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions and perform my function honestly to the best of my ability, honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. And always in the interest of the sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan. حلف برداری کی تقریب میں مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، مسلح افواج کے سربراہان، اسپیکر قومی اسمبلی، صوبوں کے گورنرز، وزراء اعلیٰ اور ارکان پارلیمنٹ نے شرکت کی۔ بڑی تعداد میں پارٹی قائدین بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر صدر مملکت کی تعیناتی کا فرمان پڑھ کر سنایا گیا تو حال زندہ ہے بھٹو کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ہر خاص و عام آگاہ ہو کہ محترم آصف علی زرداری نے آج بتاریخ 10 مارچ 2024 عیسوی بحیثیت صدر حلف اٹھا لیا ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے تحت اپنے انتخابات کی بنا پر صدر پاکستان کے منصب پر فائز ہو گئے ہیں۔
सदर आसिफ अली जरदारी दूसरी मरतबा सदारत के मनसब पर फाइज हुए हैं। इससे पहले वो 2018 से 2013 तक सदर रह चुके हैं। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की सियासत का वो नाम है जो मफाहमत की सियासत के अलंबरदार के तौर पर जाने जाते हैं। जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए सदर आसिफ अली ज़रदारी की खिदमात की तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। सूबा सिंध के बलूच घराने से ताल्लुक़ रखने वाले आसिफ अली जरदारी 1955 में नवाबशाह में पैदा हुए। सेंट पैट्रिक्स स्कूल कराची और कैडेट कॉलेज पटारो से तालीम हासिल की। सियासत का आगाज़ 1985 में किया। 1987 में इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए। 1990 में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। उनके वालिद सरदार हाकिम अली जरदारी भी शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के इब्तिदाई साथियों में शुमार होते थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने अमली सियासत में कदम रखा तो उन्हें सियासी मुकदमात का सामना करना पड़ा, जेलें भी काटी, लेकिन इसके बावजूद अपने मौक़िफ़ से एक कदम भी पीछे नहीं हटे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। बादशाह बतौर शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी सियासी जिम्मेदारियां संभाली। बहरान दम तोड़ना शुरू हो गए और मुल्की सियासत एक नए दौर में दाखिल हुई। 2008 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार संभाला तो आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए। दौरान सदारत उन्होंने पार्लियामान को मजबूत करने में कलीदी किरदार अदा किया। नवंबर 2009 में गिलगित बल्तिस्तान को खुद मुख्तारी दी। अप्रैल 2010 में पार्लियामान से 18वीं तरमीम मंजूर करा के NFC अवार्ड के तहत सूबों को बराबर हिस्सा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा का नाम भी उन्हीं की सियासी बसीरत का सबूत है। कम आमदनी वाले खानदानों के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ही शुरू किया गया, जो अभी तक सबसे कामयाब प्रोग्राम है। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के मंसूबों के हवाले से चीन के कई दौरे किए। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तानी सियासत का वो नाम है जिन्होंने हमेशा मुफाहमत की सियासत की और जमहूरी रवैयों के फरोग के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। The votes acquired by Mahmood Khan Achakzi 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari 255. मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव के सरबराहान की तरफ से तहनीती पैगामात पर तशक्कुर का इज़हार किया है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के तहनीती पैगाम पर शुक्रिया अदा करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए आपके साथ काम करने का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे की जानिब से तहनीती पैगाम पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आएगी। नेपाली हम मनसब पशपा कमाल दाहिल परचांदा की जानिब से तहनीती ख़त पर इज़हार तशक्कुर करते हुए वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने और मिलकर काम करने के अज़्म का इज़हार किया। मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ो की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम पर शुक्रिया अदा करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मालदीव के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ख्वाहिश रखता है। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया है। वज़ीर आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का हजम बढ़ाने के अलावा दायराकार मज़ीद वसी करने की भी हिदायत की। यूटिलिटी स्टोर्स और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ मोबाइल यूनिट्स भी सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, नादार और मुस्तहिक़ अफ़राद तक रमज़ान रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए। इस हवाले से इब्तदाई तौर पर 1200 मोबाइल पॉइंट्स और 300 मुस्तकिल पैकेज रिलीफ मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रवा माह की 7 तारीख को 7.5 अरब रुपए की सब्सिडी से रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था। 3 करोड़ 96 लाख खानदानों को रमज़ान मुबारक के दौरान सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फराहम की जाएंगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आटा, चावल, दाल, घी, चीनी, शरबत और दूध मार्केट से कम कीमत पर फराहम किया जाएगा। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुस्तहिक़ अफराद को बाजार से 30% कम कीमत पर अशियाए खुरनोश फराहम की जाएंगी, जबकि आटे पर फ़ी किलो 77 रुपये और घी पर 70 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी दी जाएगी। यकम रमज़ान से इख्तिताम रिलीफ पैकेज तक आम बाजार से कम कीमत पर अशिया फराहम की जाएंगी। मुतय्यन मकामात के अलावा ट्रक मुख्तलिफ इलाकों में गरीब आवाम को सस्ती अशियाए खुरनोश पहुँचाएंगे। मकाम का तयन जदीद टेक्नोलॉजी GPS की मदद से किया जाएगा।
موبائل ایپ کے استعمال کی رہنمائی کے لیے خصوصی ویڈیو بھی جاری کی جائے گی۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی مدد سے چلنے والا ڈیش بورڈ تیار کیا جا رہا ہے تاکہ آٹے کی فروخت کی نگرانی ہو سکے۔ موبائل یونٹس کے ایک سے دوسرے مقام منتقلی کے دوران آٹے کی فراہمی کا عمل جاری رہے گا۔ موبائل اور لائیو فوٹیج سے آٹے کی تقسیم کی مسلسل نگرانی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پنچ ہاؤس میں ماڈل رمضان بازار کنٹرول روم کا دورہ کیا اور مانیٹرنگ کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے قیمت ایپ ڈیش بورڈ کا بھی مشاہدہ کیا۔ مریم نواز نے رمضان پیکج کی گھروں میں ترسیل کی مانیٹرنگ کی ضرورت پر زور دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ عوام کو ان کا حق ان کی دہلیز پر پہنچانا چاہتے ہیں، لہٰذا رکاوٹ یا غفلت برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو قطاروں میں نہیں لگنے دیں گے، ان کے گھروں میں ان کا حق پہنچائیں گے۔ رمضان پیکج اور دیگر امور کے بارے میں ڈسٹرکٹ سکور کارڈ بنایا جائے گا۔ لاہور سمیت پنجاب کے دوسرے اضلاع میں رمضان نگہبان پیکج کے تحت مستحقین کو گھر گھر امداد کی فراہمی کا عمل جاری ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں وقاص بھٹی۔ پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی رمضان نگہبان پیکج کے تحت عوام کو ان کا حق ان کی دہلیز پر فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور شہر میں 75,000 مستحقین کو رمضان پیکج فراہم کیا جا چکا ہے اور یہ عمل تیز کرتے ہوئے آج سے لاہور میں رمضان نگہبان پیکج کی ڈور سٹیپ فراہمی 25 تا 30,000 روزانہ کر دی گئی ہے۔ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا نے اے سی شالیمار انم فاطمہ کے ہمراہ ہربنس پورہ کے اندرون علاقوں کا دورہ کیا اور مستحقین کو ریلیف پیکج فراہم کرنے کے عمل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے امداد مستحقین تک پہنچانے اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھنے کی ہدایت کی۔ کمشنر لاہور نے ہربنس پورہ رمضان ماڈل بازار کا بھی دورہ کیا اور اشیاء کے معیار کا جائزہ لیا۔ رمضان نگہبان یہ جو گورنمنٹ نے اقدام کیا ہے یہ بہت ہی اچھا قدم ہے۔ آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں، جس کا آیا ہوتا ہے صرف اسی کو دیے جاتے ہیں۔ جو رمضان نگہبان پیکج ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو پرووائڈ کیا جا رہا ہے کافی اچھا انیشیٹو ہے۔ کاڑا سہیوال پاک پتن اور دوسرے اضلاع میں بھی اشیاء خوردونوش عوام کی دہلیز تک پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے اور ضلع انتظامیہ گھر گھر جا کے ریلیف پیکج پہنچا رہی ہے، جس میں آٹا، گھی، چینی، چاول، بیسن اور دیگر اشیاء خوردونوش شامل ہیں۔ وقاص بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وفاقی حکومت کی طرف سے یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان ریلیف پیکج کے تحت چاول، گھی اور کوکنگ آئل سمیت دوسری 19 اشیاء کی قیمتوں پر 15% تک ریلیف دیا جا رہا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں عبداللہ ڈاہا۔ عام آدمی کی سہولت اور غریب طبقے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ملک بھر کی طرح لودھنا کے یوٹیلیٹی سٹور پر چینی، دالوں، چاول، گھی اور کوکنگ آئل سمیت دوسری 19 ضروری چیزوں پر 15% تک رعایت دی جا رہی ہے۔ رمضان پیکج سٹارٹ ہو چکا ہے اور ہمارے پاس کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں پڑی ہیں، سپلائیز بھی وقت پر آ رہی ہیں اور کسٹمرز کو ہم فلی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ریلیف پیکج کے تحت یوٹیلیٹی سٹور پر آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 648 روپے، چینی کی فی کلو قیمت 109 روپے، گھی 365 روپے فی کلو، کھجوروں اور بیسن پر 25 روپے فی کلو، دالوں پر 10 روپے کلو اور چاول پر 30 روپے کلو، جبکہ مختلف برانڈ کے مثالوں کی قیمت 31 روپے، خشک پاؤڈر دودھ 5 سے 15 روپے تک کم قیمت پر دستیاب ہونے کی وجہ سے خریداروں نے بڑا ریلیف قرار دیا ہے۔ عوام کے لیے بہت فائدہ مند ہے، جیسے کہ چینی بازار میں 145 روپے ہے تو یہاں پر چینی 109 روپے ہے، ایسے اور دوسری اشیاء میں بھی ایسے فرق ہے۔ آتے ہیں خریداری کے لیے، ہمیں یہاں نا آٹا چینی کی ایسے ملتا ہے، بازار سے کم ریٹ میں ملتا ہے ہمیں ادھر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن کے مطابق اس سال رمضان ریلیف پیکج کے تحت عام آدمی کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے ماضی کے مقابلے میں سبسڈی میں اضافہ کیا گیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور کا رمضان ریلیف پیکج کم آمدنی والے طبقات کو نہ صرف رعایتی قیمتوں پر کھانے پینے کی بنیادی ضروری چیزوں کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ہے، بلکہ اس سے عام مارکیٹ میں مہنگائی کے رجحان پر قابو میں بھی مدد ملے گی۔ عبداللہ ڈاہا، پی ٹی وی نیوز، لودھرا۔ وزیر اعظم کی طرف سے رمضان ریلیف پیکج کے تحت ضلع اکاڑہ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر 19 ضروری اشیاء خوردونوش مارکیٹ کی نسبت 15% کم قیمت پر فروخت کی جا رہی ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد اشرف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے رمضان المبارک میں عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج کے تحت اکاڑہ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی، چاول، گھی، کوکنگ آئل اور دالوں سمیت دوسری 19 ضروری چیزوں پر 15% تک رعایت دی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر چیزوں کی سپلائی آ رہی ہے، جن میں گھی، چینی، آٹا، دالیں، چاول وافر مقدار میں آ رہی ہیں اور کسٹمر حضرات خرید رہے ہیں اور مستفید ہو رہے ہیں۔
रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए, चीनी 109 रुपए, घी 365 रुपए फी किलो, खजूरें आधा किलो पैकिंग में 225 रुपए, बेसन 50 रुपए कमी के बाद 240 रुपए, चावल 30 रुपए कमी के बाद 245 रुपए फी किलो, जबकि दालों में 25 रुपए फी किलो कमी की गई है। चीनी खरीदी है 109 रुपए किलो और घी खरीदा है 365 रुपए किलो। और भी चीज़ें इधर से बहुत सस्ती, बाजार की निस्बत बहुत सस्ती हैं। हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने रमज़ान रिलीफ हमें दिया है। यूटिलिटी स्टोर से हमने सामान खरीदा, चीज़ें खरीदी हैं। रमज़ान के हवाले से अच्छी और म्यारी चीज़ें भी हैं और सस्ती भी हैं। बाजार से काफ़ी चीज़ें रायत थी, ऑयल वगैरह हो गया, खजूर होगी, जामे शीरी वगैरह, दालें, आटा चावल सब बाजार से रायत मिला है और हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। क्यों ले 365 रुपये, चीनी लिए किलो मिल रही है 109 रुपये और बाकी चीज़ें भी इधर से सही मुनासिब पे मिल रही हैं। उकाड़ा के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर खाने पीने की तमाम अशिया वाफर मिकदार में दस्तियाब हैं और हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाला रमज़ान रिलीफ पैकेज चांद रात तक जारी रहेगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती निर्खों पर खाने पीने वाली चीज़ों की फराहमी से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिल रहा है बल्कि इससे नाजायज़ मुनाफा कमाने वालों की हौसला शिकनी भी हो रही है। मोहम्मद अशरफ, PTV न्यूज़, उकाड़ा। पंजाब हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत राशन बैग्स जिला विहाड़ी में भी मुस्तहिक खानदानों के घरों तक पहुँचाए जा रहे हैं। तफसील बता रहे हैं बहादुर हुसैन। रमज़ानुल मुबारक में गरीब और मुस्तहिक अफराद को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से दिए जाने वाले निगहबान रमज़ान पैकेज को ज़िलाई इंतज़ामिया विहाड़ी ने मुस्तहिक अफराद के घरों तक पहुँचाना शुरू कर दिया है। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत रजिस्टर्ड घरानों को मखसूस पैकेज में राशन बैग्स फराहम किए जा रहे हैं। जिला बिहाड़ी में 2,34,196 खानदान मुस्तफीद हो रहे हैं। जिला भर के मुस्तहिक घरानों को निगहबान रमज़ान पैकेज में 10 किलोग्राम आटा जबकि चीनी, चावल, घी, बेसन के 2-2 किलोग्राम दिए जा रहे हैं। जिला भर में मुख्तलिफ महकमों से टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो घर घर जाकर राशन बैग्स फराहम कर रही हैं। मुस्तकीन हैं उनके घरों तक हमने राशन के बैग्स पहुंचाने के लिए टीम्स तश्कील दे दी हैं और उनके साथ साथ जो राशन हम पहुंचा रहे हैं वो बिल्कुल क्वालिटी उसकी टेस्ट बिल्कुल पास हैं। अभी तक जिला बिहाड़ी में तकरीबन 22,000 से ज्यादा लगभग इस वक्त तक जो है वो रमजान के जो ये राशन बैग है वो तकसीम हो चुके हैं। मजीद ये चल रहा है, इस कोशिश करेंगे कि रमजान के पहले अशरे में ही इसको कंप्लीट हम कर लें। निगहबान रमजान पैकेज की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए रजिस्टर्ड घरानों को फराहम किए जाने वाले हर राशन बैग को मखसूस QR कोड स्कैन करने के बाद फराहम किया जा रहा है। रमजानुल मुबारक के आगाज से पहले मुस्तहिक अफराद को लाइनों में लगाए बगैर राशन बैग्स उनकी दहलीज तक पहुंचाया जाना पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम है। बहादुर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बिहाड़ी। सियालकोट की तहसील पसरूर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अवामी रिलीफ पैकेज निगहबान रमज़ान की तकसीम जारी है। इंतजामिया राशन बैग्स मुस्तहिक खानदानों के घरों तक पहुँचा रही है। तफसील बता रहे हैं राना कैसर हयात। रमज़ानुल मुबारक में गरीब और मुस्तहिक अफराद को रिलीफ देने के लिए पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज की तरफ से दिए जाने वाले निगहबान रमज़ान पैकेज को सियालकोट की इंतज़ामिया ने मुस्तहिकीन के घरों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत रजिस्टर्ड घरानों को खाने की बुनियादी चीज़ों पर मुश्तमिल राशन बैग दिए जा रहे हैं, जिससे ज़िला भर के 1,18,336 घराने मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत रजिस्टर्ड अफराद की इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर लाइनों में लगाने की बजाय मुस्तहिक अफराद को राशन उनकी दहलीज पर पहुँचाया जा रहा है। ये वज़ीर आला साहिबा का एक बहुत अच्छा इक़दाम है। जिला भर के मुस्तहिक घरानों को मखसूस पैकिंग में एक आटे का थैला, चीनी, बेसन, चावल और घी पर मुश्तमिल राशन बैग दिया जा रहा है। राशन बैग रजिस्टर्ड घरानों तक पहुंचाने के लिए जिला भर में 1150 टीमें तश्कील दी गई हैं जो घर घर जाकर मुस्तहिकीन को निगहबान रमज़ान राशन बैग फराहम कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से पहले मुस्तहिक घरों को लाइनों में लगाए बगैर निगहबान रमज़ान पैकेज इनके घर की दहलीज पर पहुँचाया जा रहा है। राना कैसर हयात, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, पसरूर, सियालकोट।
माह रमज़ान के बाबरकत महीने में आवाम को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज का आगाज़ कर दिया गया है। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी यूटिलिटी स्टोर पर खाने पीने की 19 बुनियादी अशिया पर खुसूसी रियायत दी जा रही है। तफसीलात शिराज अली डाहरी से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत सब्सिडी फराहम की जा रही है, जिसमें खाने पीने की तमाम अशिया मुनासिब दाम में दस्तयाब हैं। आटा, घी, चीनी, बेसन, दालें, खजूर, चावल और मशरूबात समेत 19 बुनियादी अशिया रियायती नर्ख में दस्तयाब हैं, जिसे बआसानी आवाम खरीद रहे हैं। बहुत अच्छा इक़दाम है हमारी हुकूमत की तरफ से और होना चाहिए ऐसा। मैं तो कहता हूँ रमज़ानों के अलावा भी ये चलना चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ मिले। ये पैकेज बहुत अच्छा है, आवाम को बहुत रियायत है, क्योंकि ये जो है इस महंगाई के दौर में आवाम बहुत फ़ायदा ले रही है। चीनी, आटा, घी जो मेन अशिया हैं, जो रमज़ान में बुनियादी अशिया हैं, वो बहुत फ़ायदेमंद है। इससे जो है गरीब आवाम को थोड़ा रिलीफ मिलता है इस मुश्किल वक्त के अंदर, तो लिहाजा मेरी तो गुजारिश यही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब से कि और मज़ीद जो है ना रमज़ान के अलावा भी जो है ना इस तरीके के जो है पैकेज रखे जाए। हर चीज़ पे कम हुए, दाल वगैरह पे, चीनी वगैरह पे, इन पे हर चीज़ पे कम हुए हुए और सामने लिखा हुआ भी है। ये जो आटा और चीनी के और घी के कीमतें कम किए, गरीब आदमी के बहुत मतलब फ़ायदा मिलेगा। हैदराबाद के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती नर्ख में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर होने वाले ख़ानदानों और दीगर आम सार्फिन के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत खाने पीने की अशिया दस्तयाब हैं। अवाम ने माह रमज़ान के मौके पर वफाकी हुकूमत की तरफ से रिलीफ पैकेज और कीमतों में कमी के इक़दामात को सराहा है। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, हैदराबाद। सऊदी अरब ने गवादर में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान फराहम किया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गवादर के मुतासरीन की मदद पर सऊदी हुकूमत के मशकूर हैं। तफसील बता रहे हैं फ़ाहद असीस। सऊदी अरब की जानिब से गवादर में हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासर अफराद की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 873 टन की ज़रूरी अशिया खर्दोनोश के ट्रक गवादर बलोचिस्तान रवाना कर दिए गए हैं। इस मौके पर वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने सऊदी सफ़ीर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गवादर में तूफ़ानी बारिशों के मुतासरीन की बहाली के लिए कोशां हैं। मुतासरीन की मदद पर सऊदी हुकूमत और मोहम्मद बिन सलमान के मशकूर हैं। गवादर में सैलाब आया और तूफ़ानी बारिशें हुई, उसकी वजह से जो लोगों को वहाँ पर नुकसानात हुए, उनके एड के लिए आज जो ये सामान रवाना कर रहे हैं हम यहाँ से गवादर के लोगों के लिए, मैं तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पिछले 2 सालों में जिस तरह बारिशों का पैटर्न रहा, अब गवादर में कभी इतनी बारिश नहीं हुई जितनी इस दफ़ा रिकॉर्ड की गई है। ये सारे चैलेंजेस हैं जिनको निपटना है और बलूचिस्तान की नई हुकूमत इंशाअल्लाह ताला इन तमाम चैलेंजेस को निपटेगी और एक बेहतर गवर्नेंस का मॉडल देगी। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने कहा कि पाकिस्तान हमारा बरादर दोस्त मुल्क है, मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों की भरपूर मदद करेंगे। This humanitarian aid including 9,000 food basket and 9,000 shelter kit, which will be distributed by the King Salman Humanitarian Aid and Relief Center among families affected by the recent flood to Gawadir city in the province of Baluchistan. सैलाब मुतासरीन के लिए 9,000 फूड पैकेज पर मुश्तमिल इमदादी सामान में तमाम तर जरूरी अशिया खुर्दोनोश शामिल हैं, जिससे 63,000 से ज्यादा अफराद मुस्तफीद होंगे। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इलाकाई तिजारत में अहम संगे मील, पाकिस्तान से ज़मीनी रास्ते के जरिए रूस तक फलों की तरसील शुरू हो गई है। NLC की गाड़ियों का काफिला किन्नू की खेप लेकर रूस पहुंच गया। कुल 16 गाड़ियां किन्नू लेकर सरगोदा से रवाना हुईं। गाड़ियों ने मजमूई तौर पर 6,000 किलोमीटर फासला तय किया। 14 गाड़ियां रूस के शहर दरबंद और 2 ग्रूजनी पहुंची। NLC की गाड़ियां 3 ममालिक से होती हुई रूस में दाखिल हुईं। ट्रकों के दरबंद पहुंचने पर इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में रूस के कस्टम्स हुक्काम, पाकिस्तानी सफारत खाने के अफसरान और ताजिर बिरादरी ने शिरकत की। रूसी हुक्काम की जानिब से NLC की इस काविश का खैर मकदम किया गया है। और हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल होने के बाद इत्तेहादी हुकूमत मुल्क की तरक्की और खुशहाली के ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए कोशा है। नई हुकूमत को सियासी और इक्तिसादी महाज पर किन चैलेंजेस का सामना है, तफसील बता रहे हैं ताहिर जाफरी।
मुल्क में आम इंतखाबात के नतीजे में वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तश्कील का अमल मुकम्मल हो चुका है। हुक्मरान इत्तेहाद का असल इम्तिहान वतन अजीज को मौजूदा बहरानों से निकालना है। नई हुकूमत को मुआशी मैदान में सबसे ज्यादा चैलेंजेस का सामना है। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के प्रोग्राम की तकमील, महंगाई, बेरोजगारी, शरह सूद की बुलंद तरीन सतह और अंदरूनी कर्जों पर सूद की अदायगियों में इजाफे जैसे मसाइल मईशत के लिए खतरे की घंटी है। हमारी जो इंडस्ट्री है उसका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा हो गया है और बिजली के नर्ख बहुत ज़्यादा हैं, गैस भी महंगी है। ये जो हुकूमत है ये किस तरीके से लोगों को मराते भी दे, कीमतें जो 40% पे चली गई हैं उनको भी नीचे लाए और बेरोज़गारी भी दूर करे और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करे। फैसला साजी के अमल में इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना जमहूरियत के इस्तेहकाम का बाइस होगा, जिसके लिए तसादुम की सियासत से गुरेज और मुफाहमती सियासत को फ़रोग देना होगा। अब वक्त आ गया है कि पोलिटिकल पार्टीज़ को मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इकट्ठे सर जोड़ कर बैठना चाहिए ताकि डेमोक्रेसी भी स्ट्रॉन्ग हो और आवाम को भी एक अच्छा मैसेज मिले और एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करे, जो हमारी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। अवाम के मैंडेट से हुकूमत बनानेवाले हुक्मरान इत्तेहाद की बुनियादी तरजीह अवाम को रिलीफ देना और मुल्क को दरपेश मसाइल का हल है, जिसके लिए वो पुरअज़्म है। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वतन अजीज की मईशत मुस्तहकम करने के लिए नई हुकूमत को मुतअद्दिद चैलेंजेस दरपेश हैं। इन मुश्किलात से कैसे नबुर्दाज़मा हुआ जा सकता है, जायजा लिया है सुहेल जमाली ने। मुल्क को दरपेश मईशत के चैलेंजों से निमटने, पायदार तरक्की और खुशहाली के लिए मुआशी इस्तेहकाम की बहाली, टैक्स वसूली के निज़ाम को तक़वियत देने और मजबूत मालियाती पॉलिसी की तश्कील के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बरामद कुनिंदगान के 3 मार्च 2024 तक के 65 अरब रुपए के तमाम वाजिबुल अदा रिफंड्स जारी करने का फैसला किया है। तिजारती तंजीमों और बरामदी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने वज़ीर आज़म के इस इक़दाम का खैर मकदम किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस वक्त ऐलान किया है कि 65 अरब रुपए जो एक्सपोर्टर्स के रुके हुए थे रिफंड के, तो उसको फौरी तौर पर रिलीज़ करेंगे। हम यही उम्मीद करते हैं कि फौरी तौर पे ये रिलीज़ हो जाएंगे और इस वक्त मार्केट में आएंगे, जिसकी वजह से उनकी एक्सपोर्ट्स में बेहतरी होने की उम्मीद है। मुआशी बहरान की बड़ी वजह मालियाती खसारा और कर्जों का बोझ है। हुकूमत की जानिब से सरमायाकारी के फ़रोग़ की कोशिशों में इजाफे, ताजिर बिरादरी को सहूलतें फराहम करने, टैक्स वसूली के तरीक़ाकार को बेहतर बनाने और टैक्स नेट में तोसी वक्त की अहम ज़रूरत है। एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को मुरतब करने की ज़रूरत है, जो कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ सिर्फ एक हुकूमत तक मुंसलिक ना हो, बल्कि आने वाली तमाम हुकूमतें उसके साथ चल रही हैं। और हुकूमत का ये बड़ा अहम रोल है कि पूरे के पूरे स्टेक होल्डर्स जो कि शायद हुकूमत में हैं आइंदा होंगे और उसके बाद कोई हुकूमत आएगी उसमें होंगे, तो कम अज़ कम इकनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर एक लॉन्ग टर्म सिंगल पॉइंट एजेंडा पे तमाम लोगों को मुत्तफिक होने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल को हमवार करने और इक़्तिसादी इशारियों को बेहतर बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर एक एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा, जिससे मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन होगी। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पेशावर में बारूदी मवाद के धमाके में कोई शहरी जाँ बहक नहीं हुआ, धमाका खुदकुश नहीं था। मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्द खुद ही बारूदी मवाद का शिकार हो गए। हदफ से पहले ही मोटरसाइकिल पर बारूदी मवाद फट गया। बारूद फटने से मोटरसाइकिल पर सवार दोनों दहशतगर्द मारे गए। मज़ीद तहकीक जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पेशावर बोर्ड बाजार में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पेशावर पुलिस की तारीफ की है। अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम बड़े नुकसान से बच गए और दहशतगर्द हलाक हुए। उनका कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। और गज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम न थम सके। गज़ा में इसराइल की दहशतगर्दी और नस्ल कुशी की कार्रवाइयों में शहदा की तादाद 31,000 से तजावुज़ कर गई है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक काबिज़ फोर्सेस ने रफ़ा, खान यूनिस और दीर अल बलाह में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले जारी हैं। सफ़ाकाना कार्रवाइयों के नतीजे में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 85 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी सेहूनी हमलों में अब तक 31,045 फ़लस्तीनी शहीद और 72,654 ज़ख्मी हो चुके हैं। जनूबी गज़ा में नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप के इलाके में इसराइल ने हमला करके 15 ख़वातीन और बच्चों को शहीद कर दिया। सेहूनी फ़साइल ने रफ़ा में हमला करके एक रहायशी टावर भी तबाह किया।
غذائی قلت کی وجہ سے مزید ایک بچہ اور خاتون جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد بھوک اور ناکافی طبی سہولتوں کی وجہ سے جاں بحق افراد کی تعداد 25 تک پہنچ گئی ہے۔ اسرائیل نے دہشت گرد کارروائیوں کو مزید طول دینے کے لیے اپنے 15,000 فوجیوں کو مقبوضہ مغربی کنارے میں بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ کینیڈا اور سویڈن نے فلسطین میں کام کرنے والی اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کی فنڈنگ بحال کر دی ہے۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام فلسطینیوں کے حق میں اسلام آباد میں غزہ ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ غزہ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے کہا کہ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں 31,000 سے زائد نہتے فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 16 سال سے 33 لاکھ نہتے فلسطینیوں کو غیر انسانی محاصرے میں رکھا جا رہا ہے۔ سراج الحق نے اقوام عالم سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیلی وحشیانہ بمباری بند کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ غزہ ریلی سے خطاب میں سینیٹر مشتاق احمد اور نائب امیر جماعت اسلامی میاں اسلم سمیت دیگر مقررین نے کہا کہ صہیونی طاقتوں کے غیر انسانی فعل نے پورے خطے کے امن کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ اور ناظرین، اس ملک کے لیے پاک فوج کی قربانیاں لازوال ہیں۔ 23 مارچ کے بارے میں عوام نے اظہار خیال کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان بننے کے لیے جو موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی، اس کے لیے جو ریزولوشن پاس کیا گیا تھا وہ 23 مارچ 1940 کو کیا گیا تھا۔ قائد اعظم نے اس کی بڑی جدوجہد کی ہے، علامہ اقبال کا بڑا اس میں رول ہے اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں ہم لوگ۔ پاکستان کے وجود میں آیا تھا، بنیاد رکھی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا ملک دیا جس میں آج آپ دیکھیں اذانیں ہو رہی ہیں، ہم کھلے عام پھر رہے ہیں، کوئی غلامی نہیں ہے۔ انشاءاللہ جوش و خروش سے منائیں گے پوری قوم کے ساتھ۔ ہمارے فوجی جوانوں کی قربانی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ان کی کہنے میں قربانیوں کا بہت بڑا اجر ہے۔ پریڈ دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، امان تازہ ہوتا ہے کہ واقعی ہمارے فوج اور ہماری جو کابینہ وغیرہ سب اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ جو دشمن ہمارے اگر وہ ہمیں کمزور سمجھتے ہیں تو 23 مارچ جو پریڈ ہوتی ہے ایک دفعہ وہ دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ ان کو بھی میسج جاتا ہے کہ وہ جتنا مرضی کر لیں، زور لگا لیں، ہماری فوج انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے قربانیوں میں سب سے آگے ہے۔ 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر مسلح افواج کی خصوصی پریڈ کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ 23 مارچ کے لیے پریڈ گراؤنڈ کو بھی خصوصی طور پر خوبصورت پھولوں اور پودوں سے سجایا جا رہا ہے۔ ماہرین نے یوم پاکستان کے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 23 مارچ کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ جیسے وہاں ہمارے فوجی بھائی پریڈ کی تیاریاں کر رہے ہیں، ویسے ہم یہاں پھول پودے لگا کر گراؤنڈ سجا رہے ہیں۔ انچارج ہارٹی کلچر محمد اورنگزیب نے کہا کہ مختلف رنگوں اور ڈیزائنز کے پھول اور پودے لگائے جا رہے ہیں۔ اور مقبوضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری کی توجہ مسئلہ کشمیر کے فوری حل کی طرف مبذول کراتے ہوئے کہا ہے کہ حل طلب تنازع کی وجہ سے کشمیری عوام کو درپیش مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ میں 7 دہائیوں سے زیر التوا تنازع کشمیر کا حل نہ ہونا کشمیریوں کے خلاف بھارت کے مسلسل مظالم کا باعث ہے۔ انہوں نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے جائز مطالبے کو دبانے کے لیے بھارت کی فوجی اور پرتشدد پالیسیوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر ایک انسانی مسئلہ ہے جسے اس کے عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے۔ برسلز میں قائم تھنک ٹینک انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی حکومت کے امن کے دعووں اور حقیقت کے درمیان نمایاں فرق پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے سری نگر کے دورے کے بعد تھنک ٹینک نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں خبردار کیا گیا کہ سیاسی شمولیت اور شہری آزادی کے بغیر بھارت کے امن و سلامتی کا بیانیہ کھوکھلا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مودی حکومت کی پالیسیاں کشمیریوں کی اگلی نسل پر منفی اثرات ڈال رہی ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں کانگریس کے صدر وقار رسول وانی نے مودی حکومت کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان سے کشمیر میں معاشرے کے ہر شعبے پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد علاقے کو مرکز کے زیر انتظام علاقے میں تبدیل کرنے سے بے روزگاری اور حقوق سے محرومی جیسے مسائل مزید سنگین ہو گئے ہیں۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے میں ثقافتی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان
تعلیمی، معلوماتی اور ثقافتی تبادلوں کے ذریعے بین الاقوامی افہام و تفہیم اور دوستی کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سیاحت کے لیے قدرتی حسن سے مالا مال ملک ہے، جہاں برف پوش پہاڑوں سے لے کر ساحلی علاقوں تک قدیم تہذیبیں اور قدرتی عجائبات ہیں۔ تقریب میں پاکستان کی ثقافت، روایتی ملبوسات اور فن پاروں کی نمائش بھی کی گئی۔ چین اور پاکستان دوستی کے لازوال اور آہنی رشتے میں جڑے ہیں۔ پاکستان خطے کا اہم ملک ہے اور سی پیک فلیگ شپ پروجیکٹ سے لاکھوں لوگ مستفید ہوں گے۔ ان خیالات کا اظہار چین کی فارن افیئرز کمیٹی کے رکن لی جو نے بیجنگ میں میڈیا سینٹر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے کی ترقی اور امن کے لیے پاکستان کے ساتھ باہمی تعلقات مزید فروغ پائیں گے۔ فیصل آباد میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے زیر اہتمام سمپوزیم اور نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد کسانوں اور شعبہ زراعت سے وابستہ افراد کو جدید زرعی ٹیکنالوجی سے متعارف کرانا تھا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں حافظ محمد علی عابد۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے زیر اہتمام سمپوزیم اور زرعی نمائش کا افتتاح پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر راجہ علی رضا انور نے کیا۔ سمپوزیم میں ماہرین نے ایگری اور بایو انسٹیٹیوشن کی صلاحیتوں اور زرعی مصنوعات کو کمرشلائزیشن کے لیے پیش کرنے اور زرعی اداروں کی تکنیکی کامیابیوں کو زراعت سے منسلک لوگوں سے اشتراک کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر راجہ علی رضا انور نے کہا کہ ہمارے زرعی سائنسدان فصلوں کی مختلف اقسام کے لیے موسمیاتی تبدیلیوں کے لحاظ سے جدید تحقیق کی روشنی میں موزوں بیج تیار کر کے فصلوں کی اعلیٰ پیداوار حاصل کر رہے ہیں۔ نیاب میں کھاد بنانے کے لیے نیم فاسفیٹ پلانٹ کا افتتاح بھی کیا گیا۔ زرعی نمائش میں پاکستان اٹامک انرجی کے زیر اہتمام چلنے والے تحقیقی اداروں نیاب، نبجی، نیا، نیفا اور نیلوپ کے طرف سے لگائے گئے سٹالز پر کسانوں اور شرکاء کو جدید زرعی ٹیکنالوجی کے استعمال اور ان اداروں کی تیار کردہ مصنوعات سے متعلق آگاہی دی گئی۔ یہ نمائش اور سمپوزیم دونوں کا مقصد یہ تھا کہ بزنس کمیونٹی کیسے اس کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں ہم یہ زرعی تحقیق کو۔ فاسفورس جو کہ زمین میں اویلیبل ہے اس کو ویجیٹیبل کے لیے یا فروٹس کے لیے اویلیبل کرتی ہے۔ ہم پودوں کو استعمال کر کے بنا کسی انرجی کے ہم ویسٹ واٹر کو صاف کر کے زرعی استعمال کے قابل بنا سکتے ہیں۔ خلائی تحقیق کے ادارے سپارکو کے اسٹال پر شرکاء کو موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جدید زرعی رجحانات سے متعلق معلومات بھی فراہم کی گئیں۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی لگائی گئی نمائش کے ذریعے نہ صرف کسان جدید زراعتی طریقوں سے واقفیت حاصل کریں گے بلکہ زراعت سے وابستہ دیگر صنعتیں بھی فائدہ حاصل کریں گی۔ حافظ محمد علی عابد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فیصل آباد۔ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی بلال اظہر کیانی کہتے ہیں کہ انتخابات پر واویلا پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکا ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عارف الوی نے کبھی صدر مملکت کے عہدے کا پاس نہیں رکھا اور پی ٹی آئی کے رکن کے طور پر پارلیمنٹ کا تقدس پامال کیا۔ انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری دوسری بار ملک کے صدر منتخب ہوئے ہیں، امید ہے ان کا انتخاب پارلیمان اور جمہوریت کے استحکام کا سبب بنے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سرگودھا میں ٹیچر کے مبینہ تشدد سے طالب علم کے جاں بحق ہونے کے واقعے کا نوٹس دیتے ہوئے کمشنر سرگودھا سے رپورٹ طلب کی ہے۔ مریم نواز شریف نے 14 سالہ سمیع اللہ پر تشدد کی جامع تحقیقات کر کے ذمہ دار کا تعین کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ طلباء پر تشدد کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہنگو میں کیپٹن فہیم عباس شہید ستارہ بصالت کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کیپٹن فہیم عباس نے وزیرستان میں بہادری سے لڑتے ہوئے جامِ شہادت نوش کیا۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ کوہارٹ میجر جنرل ذوالفقار علی بھٹی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر رئیسان پل ہنگو کو شہید کے نام سے منسوب کیا گیا۔ مہمان خصوصی شہید کے والد و بھائی سے ملے اور ان کے عزم و حوصلے کو سراہا۔ پورے آرمی کا اور علاقے مشرانوں کا، ڈی سی صاحب اور پورا جتنے بھی حملہ ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے بیٹے کے اوپر فخر کرتا ہوں کہ اس نے اپنے قوم اور ملت کے لیے قربانی دے کر ہمارا سر فخر سے اونچا کیا۔ پاکستان آرمی کا ایک اور احسن اقدام گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے کم عمر بچے کا خوابوں سے حقیقت تک کا سفر ممکن بنا دیا۔ بچے کی ویڈیو وائرل ہونے پر پاک فوج کے اہلکار اس کے گھر پہنچے۔ پاک فوج کے اہلکاروں نے بچے کے گھر پہنچ کر اس کی حوصلہ افزائی کی اور وی لاگنگ کے لیے جدید آلات فراہم کیے۔ بچے کے والدین اور علاقہ مکینوں نے احسن اقدام پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ محمد شیراز نامی بچے کی انٹرنیٹ خرابی اور دیگر مسائل کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔
لاہور کے اطراف چٹیاں اور نواحی دیہات کے باسیوں کے لیے پاک فوج کی جانب سے میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان آرمی کے میڈیکل کیمپ میں گائنیکالوجسٹ سمیت متعدد ڈاکٹرز نے 1500 سے زائد مریضوں کا طبی معائنہ کیا اور مفت ادویات فراہم کی۔ عوام نے سال بھر دیہی علاقوں میں تواتر سے لگائے گئے فری میڈیکل کیمپس پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستانی خواتین کا ٹیلنٹ اجاگر کرنے کے لیے لوک ورثہ میں ہنر میلہ منعقد ہوا، جسے شائقین نے بہت پسند کیا۔ تفصیل سمیع اللہ سے۔ پاکستانی خواتین ہنرمندی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ لوک ورثہ میں لگے سٹالز پر رکھی گئی سبھی اشیاء خواتین نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں۔ میلے میں پاکستان بھر سے خواتین دستکاروں نے لوک ورثہ میں مختلف سٹالز لگائے، جن پر گھریلو سجاوٹ کی اشیاء، روایتی فنون، دستکاری، ٹرک آرٹ سمیت روایتی کھانے شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ ہمارا ہینڈ میڈ جویلری کا سٹارٹ اپ ہے، جس میں ہم لڑکیاں گھر پہ بیٹھ کے جویلری بناتی ہیں۔ لوگ آ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں ہمارے پروڈکٹ کو۔ نہ صرف مجھے پروموشن ملی ہے بلکہ میرے جو فیلو سٹالز والے ہیں مجھے ان کا بھی کام پتہ چلا ہے۔ مجھے اس ایونٹ میں آ کے بہت اچھا لگا اور میں نے ابھی تو ایک کیچنز وغیرہ لیا اور گیمز بھی بہت کھیلی ہیں۔ میلے کا مقصد خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانا اور گھریلو ہنرمند خواتین کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، شہر قائد کی صادقین آرٹ گیلری میں انسداد منشیات کے سلسلے میں پوسٹر سازی کا مقابلہ ہوا۔ مشن اینٹی نارکوٹکس فورس سندھ کی تفصیل سید جہانگیر علی سے۔ فیریئر ہاؤس صادقین آرٹ گیلری میں اینٹی نارکوٹک فورس کے زیر اہتمام مقابلہ انسداد منشیات پوسٹر سازی میں شہر بھر کے 18 نجی سکولز کے 275 طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی بریگیڈیئر عمر فاروق، ڈائریکٹریٹ کمانڈر اینٹی نارکوٹک فورس سندھ نے نوجوان نسل کو منشیات کی برائی سے نجات دلانے کے عزم کا اظہار کیا۔ ہم نہ صرف اسکولوں، کالجوں اور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو بلکہ اپنے تمام ورک پریمیسز کو، گلی محلوں کو، ہر جگہ کو اس منشیات کی لعنت سے پاک کرنے کے خلاف جو جہاد ہے اس کا حصہ بنے رہیں گے۔ طالب علموں کا کہنا تھا کہ منشیات مضر صحت ہے۔ آگاہی پوسٹرز کے ذریعے ہم مہم کو فروغ دیں گے تاکہ ہمارا معاشرہ منشیات سے پاک ہو سکے۔ آج کل کی جنریشنز میں ڈرگز بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں، تو ہم لوگ اپنے پوسٹرز کے ذریعے آپ لوگ ایک میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ ڈرگز کو یوز نہ کریں۔ یہاں پر آئے ہیں اینٹی نارکوٹک فورس کی جانب سے جو آرٹ کمپٹیشن ہوا ہے نارکوٹکس کے خلاف، اس کے ہم ڈرائنگز بنائی ہم نے بہت ساری۔ منشیات کا استعمال زندگی سے دور کر دیتا ہے۔ اس کی روک تھام اور مضر اثرات سے آگاہی پھیلانے کے لیے اینٹی نارکوٹکس کا ادارہ کوشاں ہے۔ عوام کو منشیات کے نقصانات سے آگاہ کرنے اور نوجوان نسل کو صحت بخش سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے سے ہی ایک بہتر معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، کھانے پکانے اور انہیں خوبصورت انداز میں پیش کرنے میں پاکستانی شیف کسی سے کم نہیں۔ بین الاقوامی کیولنری اولمپکس میں پاکستانی شیفز کی نمایاں کارکردگی کی تفصیل سدرا فاطمہ سے۔ لذت بھرے خوش ذائقہ کھانے اور پھر پیش کرنے کا خوبصورت انداز کھانے کے مزے کو دوبالا کر دیتا ہے۔ کھانے وہی پرانے لیکن انداز نیا۔ کراچی کے شیفز نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی۔ جرمنی میں ہونے والے 110 ممالک کے بین الاقوامی کلنری اولمپکس میں پاکستانی ٹیم چوتھے نمبر پر آئی۔ کراچی شیف ایسوسی ایشن کے صدر شیف افضل کا کہنا ہے کہ ہم نے بے شمار چیلنجز کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور بین الاقوامی سطح پر خود کو منوایا۔ پاکستان کو اپریشیٹ کیا گیا۔ جرمنی کے اندر جتنی ادر انٹرنیشنل کنٹریز تھیں گلوبلی، اس سے اچھی کوئی خوشائند بات نہیں ہوگی کہ ہم نے اتنا بڑا انیشیٹوز لیا۔ پاکستان کے روایتی اور ثقافتی کھانوں کو جدید اور خوبصورت انداز میں پیش کر کے پاکستانی ٹیم نے ججز کے دل جیت لیے۔ وہاں پہ بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ الگ الگ قسم کے ججز جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ آپ کی پریزنٹیشنز کو دیکھتے ہیں، کچھ آپ کے ٹیکسچرز اور کلرز کو دیکھتے ہیں، کچھ آپ کے گرامیج کو چیک کرتے ہیں، کچھ آپ کے ٹیبل کی ڈیکوریشن کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے وہاں پہ چاکلیٹ پتیسا بنایا، ہم نے وہاں پہ برفی کے ساتھ کھیلا، ہم نے کلاکند کے رولاڈس بنائے، سو دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ۔ ہم نے ملائی کھاجر بنایا اینڈ دے لوڈ اٹ۔ سب چیلنجز کے بعد جو ہمیں ریوارڈ ملا، جب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ارینا میں اور جب پاکستان کا نام اناؤنس ہوا کہ پاکستان کی ٹیم ہسٹری میں فرسٹ ٹائم آئی ہے اور پھر ہمارے سارے پارٹیسپینٹ کے نام جب ہمارے وہاں پہ کال ہوئے تو وہ بہت اچھی فیلنگ تھی۔ اور جب اپنا فلیگ لے کے ہم بھاگتے ہوئے اسٹیج کی طرف گئے، اپنے فلیگ کو ویو کیا۔ ٹیکنالوجی کی اس
اس جدید دور میں مختلف شعبہ جات کے ساتھ السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے شہر قائد کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ بوندا باندی کا یہ سلسلہ کل بھی جاری رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ تفصیل دیکھیے حسن ناصر صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں آج ہلکی بارش اور بوندا باندی سے موسم خوشگوار رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں تیز ہواؤں کے بعد بارش برسانے والے سسٹم کے زیر اثر کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ صبح سویرے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ناظم آباد، نیو کراچی، گلستان جوہر، سرجانی ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، میٹرو ویل اور صدر کے اطراف کے علاقوں میں ہلکی بارش کے بعد پھوار پڑی، جس سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے اور انہوں نے مارچ میں بدلتے ہوئے موسم کو ٹھنڈا اور خوشگوار قرار دیا۔ رمضان بھی آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسم بہت اچھا کر دیا ہے، تو ہم بھی نکلے ہوئے ہیں کچھ لمکا وغیرہ پینے اور تھوڑا بہت ایسی موسم کو انجوائے کرنے کے لیے۔ بوندا باندی ہوئی ہے، اس سے موسم بہت اچھا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ صبح سے موسم بہت اچھا ہے، کیا نام ہے، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے، دل بہت اچھا ہو گیا موسم دیکھ کے۔ جی ماشاءاللہ سے رمضان بھی آ رہا ہے اور موسم بھی بہت اچھا ہے۔ موسم تو اچھا ہو گیا ہے لیکن اب مزید ایسا لگ رہا ہے کہ جو نمی اور عجیب سا موسم ہو گیا، ہوا بند ہو گئی، لگ رہا ہے کہ دوبارہ بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ کراچی پر اثر انداز رہے گا اور کل بھی موسم جزوی طور پر ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔